بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا نہ کرے کوئی مسلمان منشیات کا عادی ہو، شراب نوشی کی لت میں مبتلا ہو، بدکاری کے اندر، زناکاری کے اندر مبتلا ہو، تو ہر وہ شخص جس کو ذرا سا بھی دین سے لگاؤ ہے وہ اس انسان کو، اس مسلمان کو برا سمجھے گا، اور خود وہ شخص بھی اپنے اس فعل پر نادم ہوگا کہ میں بڑا غلط کام کر رہا ہوں۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو لوگوں کی غیبت کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس غیبت کرنے والے کو شراب پینے والے اور زنا کرنے والے کے برابر نہیں سمجھا جاتا، اور نہ ہی خود غیبت کرنے والا اپنے آپ کو گناہ گار اور مجرم خیال کرتا ہے۔ حالانکہ گناہ کے اعتبار سے شراب پینا اور زنا کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے، بلکہ غیبت کرنا اس لحاظ سے شراب اور زنا سے زیادہ سنگین ہے کہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا یہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف الغیبت اشد من الزنا، بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ غیبت کرنا زنا سے زیادہ سخت کیوں کر ہے، کس وجہ سے ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرجل لیزنی فیتوب اللہ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی اپنی کسی بدبختی کی وجہ سے زنا کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص خود معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے، اس کی معافی اور بخشش اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نہیں ہوگی۔ اور غیبت کرنا اس لحاظ سے بھی زیادہ سنگین گناہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایسی مثال دی ہے کہ دوسرے گناہوں کی ایسی مثال نہیں دی۔ چنانچہ فرمایا، غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ لیکن اتنی سنگینی کے باوجود یہ گناہ معاشرے میں عام ہو گیا ہے، شاید ہی ہماری کوئی مجلس، کوئی محفل اس گناہ سے خالی ہوتی ہو، اور پھر اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، گویا کہ دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ خوب سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ خاص ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایک عورت ہے، وہ بڑی اللہ والی ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، اس کے نوافل بہت زیادہ ہیں، ساری رات نوافل کا اہتمام کرتی ہے، ریاضت کرتی ہے، تسبیح کے اندر مشغول رہتی ہے، اس عورت کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس خاتون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا انجام کیسا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ عورت پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ پڑوس کی عورتوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، پڑوس کی خواتین اس سے خوش نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ پھر ایک ایسی خاتون کے بارے میں پوچھا گیا جو نفلی عبادت تو زیادہ نہیں کرتی، بس فرائض اور واجبات پر اکتفا کرتی ہے، زیادہ سے زیادہ سنت مؤکدہ ادا کر لیتی ہے، نوافل وغیرہ کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتی، مگر پڑوسیوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات بڑے اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خاتون جنت میں جائے گی۔ لہذا زندگی کے ہر شعبے میں حقوق العباد کی مکمل رعایت کرنی چاہیے، کہیں خدا نخواستہ ان حقوق العباد کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے حضور کل قیامت کے دن پکڑ نہ ہو جائے۔